بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہر درد کی دوائے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلائے صلی علی محمد۔ حضرات، آج کا ویڈیو آپ سے گزارش ہے کہ پورا مکمل دیکھیے۔ اگر آپ جس بھی پلیٹ فارم سے دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کے ذریعے تو اسے سبسکرائب کر لیجئے، اور اگر فیس بک پیج سے دیکھیں تو لائک اور فالو کر لیجئے، اس سے آنے والے سب سے نئی ویڈیو آپ کو پہلے دیکھ سکیں گے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ دوستو، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے زکوٰۃ کے تعلق سے، کیونکہ زکوٰۃ یہ اسلام میں ایک ارکان کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس طریقے سے زکوٰۃ دینا، جس طریقے سے نماز پڑھنا جو اسلام میں فرض ہے، اسی طریقے سے جب جو صاحب مسلمان نصاب ہو جاتا ہے اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہو جاتا ہے۔ تو آئیے زکوٰۃ کے تعلق سے پہلے آپ کچھ باتیں بتاؤں گا کہ اسلام آج مسلمانوں میں غریبی کیوں ہے۔ اس کے تعلق سے 3 باتیں آپ سنیے، پھر اس کے بعد آگے بات کریں گے۔ یاد رکھیے، مسلمان میں جو آج لوگ غریب ہیں، اتنے بہت سارے مسلمانوں میں بھیک کیوں مانگی جاتی ہے، اس کی 3 ریزن ہے۔ یاد رکھیے، آج جو آپ جگہ جگہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان بھیک مانگ رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ لوگ زکوٰۃ صحیح سے نکالتے نہیں ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ لوگ زکوٰۃ تو نکالتے لیکن صحیح لوگوں تک پہنچاتے نہیں ہیں، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کو صحیح سے استعمال کیا نہیں جاتا ہے۔ یہ 3 مین اہم ریزن ہیں جس کی وجہ سے آج مسلمان طبقے کے لوگ یہ غریبی کے شکار ہو چکے ہیں۔ ورنہ یاد ہے کہ اسلام میں جو زکوٰۃ جو فرض رکھی گئی ہے وہ کچھ سوچ سمجھ کے ہی رکھی گئی ہے۔ تو اسی لیے زکوٰۃ یہ ہمیں صحیح سے نکالنی ہوگی اور صحیح لوگوں تک پہنچانی ہوگی، اور زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے استعمال کرنی ہوگی، تب جا کر لوگ اور مسلمانوں کی غریبی دور ہو سکتی ہے۔ حضرات، اب یہ کیسے پتہ چلے کہ زکوٰۃ تو فرض ہو گیا؟ زکوٰۃ یہ پلر جو میں نے آپ کو، زکوٰۃ اسلام میں ایک پلر کی حیثیت رکھتا ہے۔ زکوٰۃ اسلام کے مطلب جس اسلام میں 5 ارکان ہیں۔ ارکان کیا ہیں پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے۔ دیکھیے، جب کوئی بھی انسان جب ایک ہاؤس یا گھر بناتا ہے تو وہ گھر بنانے کے لیے اس پہ پلر رکھتے ہیں، اسے بنانے کے لیے جو ہے وہ کھمبا لگائے جاتے ہیں، جو لمبے لمبے کھمبے ہوتے ہیں وہ لگائے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ اگر صحیح سے لگا رہے گا کھمبا تو گھر نہیں گرے گا، مگر ایک بھی کھمبا اگر اس کی ضرورت ہے، وہ ایک کھمبا ایک پلر بھی گر گیا تو وہ گھر وہ صحیح سے بسے گا نہیں، وہ گھر ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے اسلام میں جو ہے یہ 5 ارکان ہیں۔ 5 ارکان کون کون سے؟ نمبر 1 توحید، نمبر 2 نماز، نمبر 3 زکوٰۃ، نمبر 4 روزہ، اور نمبر 5 حج۔ اسلام میں یہ 5 ارکان ہیں، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ 4 ارکان ہیں۔ جس طریقے سے نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ غریب ہو یا کوئی بھی ہو۔ اسی طریقے سے توحید بھی ہر مسلمان کو ہونا چاہیے۔ جو غریب ایسا نہیں ہے کہ صرف امیر لوگ ہی کلمہ پڑھے گا، نہیں، توحید بھی ہر مسلمان پڑھے گا۔ نماز بھی ہر مسلمان کا فرض ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، لیکن نماز بھی جو یہ ہر ایک پر فرض ہے۔ اور بات آئے اب زکوٰۃ کی، زکوٰۃ یہ صاحب نصاب پر فرض ہوتا ہے۔ جس طریقے سے زکوٰۃ اب ہوتا ہے اسی پر فرض ہوتا ہے۔ اب صاحب نصاب ہو یہ کیسے پتہ ہے، وہ آگے بتائیں گے انشاءاللہ۔ اور حج بھی جو جس پر جو ہے حد گزر، جس پر مال ہوتا ہے اسی پر حج فرض ہوتا ہے، جو پیسے والا تو اسی پر وہ حج فرض ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اب جو ہے اب زکوٰۃ نکالنا یہ کیسے ہوتا ہے؟ یاد رکھیے، زکوٰۃ نکالنے کے اسلام کے کچھ اصول ہیں، کچھ پرنسپل ہیں۔ زکوٰۃ نکالنے کے لیے اسلام میں کیا طریقے، کیا پرنسپل ہیں، آئیے اب وہ جانتے ہیں۔ زکوٰۃ نکالنے کے لیے ہمیں جو ہے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ 7.5 تولہ سونا جس کے مسلمان کے پاس ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے، یا 52.5 تولہ چاندی جس کے پاس اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب یہ کیسے پتہ کیا جائے کہ 7.5 تولہ چاندی اور 52.5 تولہ چاندی کس کے پاس ہے؟ تو ہندوستان کے مسلمانوں نے، علماء کرام نے اس کی ریسرچ کی تحقیق کی، پتہ چلا کہ 65,000 65,000 روپے جس کے پاس ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔
اب یہ کیسے پتہ چلے کہ 65,000 جس کے پاس اس کو زکوٰۃ فرض ہے؟ اس کے بھی کچھ ہیں کہ 65,000 کھانے پینے کے بعد بچ رہا ہے تو اس کے پاس زکوٰۃ فرض ہے۔ مطلب 65,000 65,000 جس بھی مسلمان کے پاس ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ زکوٰۃ 65,000 روپے فرض ہے، اس کے بہت سارے مسائل ہیں۔ آپ اپنے یہاں کے علماء سنت سے رابطہ کریں۔ اور ایک اور بھی اہم بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ آپ اپنے من سے نہ نکالیں۔ زکوٰۃ ایسا نہیں کہ آپ یہ سوچ لیں پیسہ ڈالیں اپنے من سے کچھ بھی دے دو، 10,000 20,000 اپنے من سے دو، ایسا نہیں کرنا ہے آپ کو، بلکہ اپنے یہاں کے علماء اہل سنت اپنے یہاں کے علماء سے ملے اور وہاں جا کر ڈیٹیل میں ساری باتیں بتائیں کہ میں جو ہے اتنا، میرا یا آپ کا رینٹ کا گھر ہے یا خود کا گھر ہے، یا پھر آپ کے تعلق سے جتنے بھی گھر ممبرات کماتے ہیں، جتنے بھی لوگ کیسے رہتے ہیں، الگ الگ رہتے ہیں یا پھر ساتھ مل جل کر رہتے ہیں، یا پھر آپ کتنا بڑا گھر ہے، کتنا کماتے ہیں، وہ سب پوری ڈیٹیل جا کے آپ اپنے یہاں کے علماء کو بتائیں گے۔ پھر وہ اسی حساب سے آپ کو بتائیں گے اتنا زکوٰۃ آپ پہ نکلتا ہے، اتنا فرض ہے، آپ بھی اتنا زکوٰۃ نکالیے، تو اسی حساب سے آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ ورنہ یاد رکھیے اگر ہماری ذرا سی بھول چک ہو گئی تو ہمیں آخرت میں اس کا جواب دینا پڑ سکتا ہے۔ تو اسی لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ زکوٰۃ آپ اپنے من سے نہ نکالیں، بلکہ علماء اہل سنت سے جا کر رابطہ کر کے پوری ڈیٹیل میں بتائیں، پوری تفصیل سے بتائیں، اور وہ جیسا کہیں گے آپ کو اسی حساب سے زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ یہ ہوگا زکوٰۃ کے تعلق سے۔ اب آئیے، جیسا کہ میں نے آپ کو آگے کہا کہ زکوٰۃ جو ہے یہ ہمیں 3 وجہ سے، جو مسلمان یہ غریب ہے، یاد رکھیے مسلمانوں، آج زکوٰۃ لینے کے لیے بھی لوگ گھر گھر پہ آ رہے ہیں، دکانیں پہ آ رہے ہیں، کوئی بھی کٹورا لے کے آ جاتا ہے اس کو 10 اور 20 روپے دیتے ہیں، اور مسلمان غریب، اور زکوٰۃ نکالنے کے لیے شریعت پہلے یہ کہتی ہے کہ زکوٰۃ سب سے پہلے اپنے غریبوں میں دو۔ مطلب آپ کے غریب پڑوسی ہے پہلے اس کو دو، پھر غریب پڑوسی میں نہ ملے تو پہلے اس کے بعد اپنے رشتہ داروں میں تلاش کرو، جو آپ کے رشتہ دار ہیں اس میں تلاش کرو۔ اب یہ رشتہ دار کیسے پتہ چلے کہ رشتہ دار کون ہے؟ اس کے بھی کچھ کیٹیگری ہیں انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے میں آپ کے سامنے تھوڑی دیر میں یہ ابھی یہ دیکھیے، آپ یہ پمفلیٹ زکوٰۃ کے طور میں آپ کو لگا دیا ہوں، اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے اور اس کو پڑھیے۔ یہ اردو میں لکھا ہوا ہے، اگر آپ کو اردو پڑھنے جانتے ہیں تو اچھی بات ہے، نہیں تو کسی اردو پڑھنے والے سے آپ اسے پڑھوا کر آپ معلومات حاصل کیجئے۔ زکوٰۃ یہ اپنے رشتہ داروں میں ڈھونڈیے، زکوٰۃ ہمیں رشتہ داروں میں تلاش کرنی چاہیے۔ دیکھیے شریعت نے ہمیں کتنی آسانی بتائی ہے، اور شریعت میں یہ کہا ہے کہ جب رشتہ دار کو زکوٰۃ دیں گے تو ہمیں دوہرا ثواب ملے گا۔ مطلب اگر ہم کسی مدرسے میں دیں گے تو ہمیں ثواب ملے گا، لیکن اگر ہم کسی رشتہ دار کو دیں گے زکوٰۃ تو ہمیں 2 گنا ثواب ملے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہ رشتہ دار صحیح معنی مستحق ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے رشتہ دار فلاں کام میں پیسے اڑا لے گا، وہ کہیں کہ میں غریب ہوں مجھے زکوٰۃ دو، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اسی لیے پہلے آپ رشتہ دار میں دیکھیں کہ واقعی یہ رشتہ دار ہمارے غریب ہے، مستحق ہے، زکوٰۃ لینے کے لائق ہے، تب جا کر آپ ان کو زکوٰۃ دیجئے، نہیں تو اس کے پہلے زکوٰۃ مت دیجئے۔ اب زکوٰۃ جب اس کو دیں تو آپ 2 گنا ثواب پائیں گے۔ اور تیسرا بات یہ ہے کہ زکوٰۃ اس سال آپ تقسیم کر کے نکالیں، مطلب مدرسے میں بھی دیں۔ آج کا دیکھیں مدرسے کے حالات ہی بڑے نازک ہے، جو اسلام کے دشمن ہیں وہی مدرسہ توڑنے کے لیے بڑی کوششیں، بڑی سازشیں کر رہے ہیں کہ اسلامی مدرسہ کیسے ٹوٹ جائے۔ تو آپ جہاں اگر رشتہ داروں میں دیتے ہیں تو دیجئے، پڑوسی میں دیتے ہیں دیجئے، مدرسے میں مسجد میں دیتے ہیں وہاں بھی دیجئے، لیکن مدرسے کا خاص خیال رکھیے۔ اگر یاد رکھیں اگر ہم اپنے پیسے کو مدرسے مسجد میں نہیں دیں گے، مدرسے میں نہیں دیں گے تو ہمارے یہاں کے علماء کیسے تیار ہوں گے؟ اور جب علماء نہیں تیار ہوگے تو نکاح پڑھانے والا کون ہوگا؟ ہمارے میت کو دفنانے والا کون ہوگا؟ ہمارے مسائل کو سلجھانے والا کون ہوگا؟ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم مدرسوں کا خاص خیال رکھیں، زکوٰۃ جو صحیح طریقے سے نکالیں، اور زکوٰۃ جو ہے ابھی سے نکالیں۔ پہلے کے زمانے میں صحابہ کرام جو وہ زکوٰۃ رمضان سے پہلے نکال دیتے تھے، لیکن آج دیکھیے آج 17 رمضان تقریباً گزر چکا ہے۔ جب یہ آپ ویڈیو دیکھیں گے ہو سکتا ہے کہ 18 رمضان ہو جائے یا پھر 19 رمضان بھی ہو جائے، تو آپ یہ کوشش کیجئے کہ زکوٰۃ آپ 20 رمضان تک نکال دیجئے، تاکہ جو غریبوں کا حق ہے، جو بھی بچے پڑھتے ہیں ان تک پہنچ جائے۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو ضرور پڑھائیے۔
اب زکوٰۃ لینے کے لیے یہ پتہ کیسے چیک کریں کہ زکوٰۃ یہ صحیح لوگوں تک پہنچائے؟ تو پہلے اب رشتہ داروں میں تلاش کیجیے آپ کے یہاں کون غریب ہے. دوسرا، آپ جہاں مسجد میں نماز پڑھتے ہیں وہاں کے امام صاحب کو زکوٰۃ دیجیے. اور آج کے دور میں جو ہے تنظیمیں کام کر رہی ہے، آپ ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، تو ان کو بھی آپ زکوٰۃ دیجیے. آپ سب جانتے ہیں کہ بہت سارے تنظیمیں دینی کام کریں، ان کو بھی زکوٰۃ دیجیے. اسی لیے کہ جب وہ تنظیمیں دینی کام نہیں کریں گی تو ہمارے بچوں کو کون سدھارے گا؟ ہمارے بچوں کیسے سنبھلیں گے؟ آج مسلمانی کو حالت بڑے نازک ہو گئے ہیں. آج مسلمان صحیح معنی مسلمان نہیں ہے، بلکہ صرف نام مسلمان کا رہ گیا ہے، کام وہ مسلمان کو ہے ہی نہیں. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح معنی میں زکوٰۃ نکالیں، مدرسوں میں دیں، تنظیموں میں دیں، صحیح طریقے سے زکوٰۃ نکالیں، تب جا کے ہمیں اس کا فائدہ، اس کا بینیفٹ ہمیں پہنچے گا. اور آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس پیج پر انشاءاللہ ڈیلی ویڈیو پوسٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی الگ الگ ٹاپک سے. تو اگر آپ یوٹیوب پیج کے ذریعے یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو لائک کر دیجیے، سبسکرائب کیجیے. اور اگر فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو اسے فالو کر لیجیے اور لائک کر دیجیے. تو انشاءاللہ ڈیلی ویڈیو اپلوڈ کرنے کی کوشش کی جائے گی. اسی طریقے سے آپ سے گزارش کہ یہ ویڈیو ضرور سنیں اور کمنٹ ضرور کیجیے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، اچھی لگی یا پھر اس میں کچھ جو ہے کوتاہیاں رہ گئی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ ویڈیو جو ہے بولنے میں جو ہے جتنی بھی سے غلطیاں ہو گئی ہو اس اپنے پیارے محبوب حضور احمد محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے پھر معاف عطا فرمائے اور ہمیں اس کا اجر عطا فرمائے. تھینک یو فار واچنگ ممتاز امام قادری چینل. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں.